حکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 7 مارچ 2026 17 رمضان المبارک 1447 ہجری اور آج کی رات 18ویں رمضان کی، اس میں ہم نے قرآن حکیم کا جو حصہ نماز تراویح میں سنا ہے وہ سورہ دخان کا کچھ حصہ، سورہ الجاثیہ، سورہ حامیم الدخان، سورہ محمد صلی اللہ، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا آدھا حصہ، کہ قرآن حکیم کی صورتیں سوائے سورۃ الحجرات کے یہ سب صورتیں مکی ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اللہ، اور سورۃ الفتح بھی اور سورہ محمد بھی، یہ 3 صورتیں مکی مدنی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوامیم، ان صورتوں میں جن میں حامیم کا لفظ آیا ہے، اس میں قرآن کی اہمیت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ جس طرح سورۃ الجاثیہ، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا دین 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس میں علم ہے، حکمت ہے، اور دوسرا اس کے اندر شریعت ہے، قانون ہے۔ لہٰذا یہ علم اور حکمت، شریعت اور قانون دونوں کا یہ مجموعہ ہے، اور یہ دونوں مل کر ایک انسانی معاشرے کو ترقی دیتی ہیں۔ جس قانون اور شریعت کے اندر علم نہ ہو، حکمت نہ ہو، دانائی نہ ہو، نفع پہنچانا مقصود نہ ہو، تو وہ قانون جبر بن جاتا ہے، ظلم بن جاتا ہے، استبداد بن جاتا ہے۔ اور جس علم اور حکمت کے پاس قانون نہ ہو تو وہ یتیم ہوتا ہے، اس کی کوئی بات سنتا مانتا کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان دونوں چیزوں کو یہاں جمع کر دیا اور فرمایا یہ کائنات گیر نظام، اس کا ایک حصہ تو براہ راست تکوینیات کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، دوسرا حصہ انسانوں کا ہے اس کائنات کے اندر۔ اب انسانوں نے اپنی شریعت اور اپنے قانون اور اپنے دین کو، دونوں کو اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے قبول کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کی مثال دے کر سمجھایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، حکم بھی دیا، نبوت بھی دی۔ اب کتاب، نبوت اور حکم جس قوم کے اندر یہ موجود ہوں، وہی قوم دنیا میں ترقی یافتہ ہے۔ جن کی کتاب اپنی ہے، علم کا بنیادی سورس ان کا اپنا ہے، اسی طرح ان کے اندر کتاب کی بنیاد پر حکم اور نظام، اپنی زندگی کے معاملات، اپنی زندگی کے امور مرتب کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو گئی۔ یہی تو نبوت کی اصل رہنمائی ہے۔ اللہ کے نبیوں میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، وہ علم و حکمت کے وارث بھی ہوتے ہیں اور حکم اور قانون اور شریعت کے بھی وہ نمائندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ہم نے آپ کو دنیا میں ایک قانون دے کر بھیجا ہے، ایک شریعت دے کر بھیجا ہے، ایک نظام حیات دے کر بھیجا ہے۔ اب آپ اسی کے حکم کو قبول کریں، اسی کو مانیں اور اسی کی بنیاد پر ترقی کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی بیک پر، اس قانون کی بیک پر اللہ کا علم ہے جو عرش عظیم سے چلا ہے، ملائے اعلیٰ سے چلا ہے، جو کائنات کے اصل حقائق کا نمائندہ ہے۔ یہ قرآن کا علم اور یہ اللہ کا حکم، یہ دونوں حق پر مبنی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ خیالوں پر چلتے ہیں، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اب وہ ظن کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی ایک بات کو مان لیا، کبھی دوسری بات کو مان لیا۔ اب انہوں نے اپنی زندگی کو چوں چوں کا مربع بنا لیا، اب اس کے اندر حقیقت نہیں رہی، زندگی ملغوبہ بن گئی۔ اب آپ ہر چیز کو اگر اس طرح ملائیں
کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی نتیجہ نہ نکلے، تو پھر تو وہ بڑی گمراہی بن جاتی ہے، اس کے نہ نفع کا پتہ نہ نقصان کا پتہ۔ آج مسلمان اس حال میں زندگی گمراہی کے بسر کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی کبریائی، بلندی، برتری، یہ صرف اللہ کو مان کر، اس کے علم کو مان کر، اس کے حکم اور قانون کو ماننا، یہی تو انسانوں کی کامیابی ہے۔ اور جو نہیں مانیں گے، ایک وقت آئے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تو دیکھے گا کہ ایک امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی، کھڑی نہیں ہو سکتی، کردار نہیں ادا کر سکتے، اب کسی کام کے قابل نہیں رہے، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر لیا، تباہ و برباد کر کے آج وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اب ہر قوم ایک وقت آئے گا کہ اس کا پچھلا نظام ان سمیت وہ دھڑام سے نیچے گرے گا، اور پھر اس کی بنیاد پر ان کے حساب کتاب کا وقت آئے گا۔ جب ایک قوم پر انقلاب کا وقت آتا ہے تو ان کو پھر پچھلے دور کا حساب کتاب چکانا پڑتا ہے۔ سورۃ الاحقاف، اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کے حالات سنا کر قرآن حکیم کی اہمیت اور عظمت بتائیے کہ عرب قوم، اس کے پچھلے جتنے حالات ہیں تمہارے سامنے احقاف کے اندر، اور تم دیکھ لو قوم عاد کے حالات کو، یہ عربوں کے علاقے میں رہنے والے تھے، اب انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، کائنات کی مرکزی قوت اور اجتماعیت میں اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، ان کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اس لیے قرآن حکیم نے سمجھایا انسان تو اپنی زندگی کے مرحلے طے کر کے آگے آگے ترقی کرے گا۔ یوم یورد الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بالا خانے میں تھے، اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک چٹائی ہے، اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر سوئے ہوئے ہیں اور کرتا اتارا ہوا ہے، اور چٹائی کے پٹھے، اس کے نقش وہ حضور علیہ السلام کے جسد اطہر میں، آپ کے جسم مبارک میں لیٹنے کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، اللہ نے کائنات آپ کے لیے بنائی اور آپ اس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے راحت و آرام کی چیزیں جمع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں عمر، یہ آیت پڑھ کر رسول اللہ نے سنائی یوم یورد الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ دنیا میں جو قومیں عیاشیاں کرتی ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہیں، اپنے اعلیٰ وسائل کو اعلیٰ مقاصد کے لیے نہیں خرچ کرتے، وقتی مصلحت کے لیے خرچ کر کے ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا اجر اور بدلہ دنیا میں مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافروں کو ملتا ہے جن کا آخرت کا یقین ہی نہیں۔ ہم تو جو کچھ ہمیں ملتا ہے ہم اس کو دین حق پر خرچ کرتے ہیں، خود راحت و آرام میں نہیں رہتے، خود مشکلات میں رہ کر دوسروں کے لیے راحت و آرام پیدا کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے بلخ کے اندر ایک بزرگ کو ملنے کے لیے گئے، ان سے پوچھا کہ آج کل کیسا دور گزر رہا ہے؟ کہنے لگے بہت اچھا دور گزر رہا ہے، بہت اچھے حالات گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے گزر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کھانا مل جاتا ہے تو کھا کر شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو پھر صبر کرتے ہیں، صبر اور شکر کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، شقیق بلخی تھے، کہنے لگے یہ تو بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، ان کو کھانا مل جاتا ہے تو کھا کر اسی مالک کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، اور نہیں ملتا تو پھر صبر کرتے ہیں۔ یہ تو بلخ کے کتے بھی یہ کام کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر کیا فرق ہو گیا؟ مل گیا تو ہم نے کھا لیا، شکر کر لیا،
نہیں ملا تو پھر ہم نے صبر کر لیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مل گیا تو اس کو صدقہ کرتے ہیں، اور نہیں ملتا تو پھر صبر کرتے ہیں۔ اب جو نعمت آئی ہے وہ اکیلے نہیں کھانی ہے، دوسروں کو اس میں شامل کرنا ہے، دوسروں کو اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے، دوسروں کو اپنی زندگی میں ساتھ شامل کرنا ہے۔ آج ہر ایک بھائی کہتا ہے میری پلیٹ الگ ہو، دوسرا کہتا ہے میری پلیٹ الگ ہو، اپنی اپنی پلیٹوں میں سارے کھاتے ہیں، اکٹھے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک پلیٹ کے اندر اب حضور علیہ السلام نے تو ایک اجتماع میں ایک پلیٹ کے اندر رکھ کر سب کو کھانا کھلاتے تھے، اور آج ہر ایک آدمی اپنی انفرادی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ پچھلی قوموں پر کیوں تباہی بربادی آئی؟ ہر ایک اپنا فائدہ تو چاہتا ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ ترقی کا نظریہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا اصول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں واقعہ سنایا کہ میرے پیغمبر آپ انہیں بتا دیجئے ایک وقت آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مجرموں کے لیے سزا کی وہ گھڑی آئے گی، وہ فیصلہ کن گھڑی، تدمر کل شیء بامر ربھا، جو ہر چیز کو رب کے حکم سے اکھاڑ کے پھینک، وہ بین الاقوامی انقلاب، کل کائنات گیر انقلاب آئے گا جو تمہاری طاقتوں کو کچل ڈالے گا۔ تم نے قوموں کو تباہ کر کے، انسانوں کو برباد کر کے اپنے محلات اور بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں، انسانوں کی غربت کا تم نے مذاق اڑایا، یتیموں اور پریشان اور مجبور لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، ہم نے تمہیں زمین میں طاقت اور قوت دی، اور پھر تم نے اپنی طاقت اور قوت کا غلط استعمال کیا۔ آج تم غلط استعمال کر کے مجرم بن گئے، اللہ کے مجرم، کائنات کے مجرم، دھرتی کے مجرم، ان غریبوں اور کمزوروں کے مجرم بن کر تم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون۔ اللہ فرماتے ہیں اب قرآن کے لیے اگر تم وقت نہیں نکالو گے تو ہم دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں گے جو قرآن سننے کے لیے نبی پاک سے دور دور سے آ کر قرآن سنیں گے۔ وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ وادی نخلا میں، بطن نخلا میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جنوں کی ایک جماعت آئی اور آ کر انہوں نے قرآن سنا اور قرآن کے دائی بن گئے، اس کے پروگرام اور مشن کو حامل بن کر اپنی قوم کے اندر واپس جا کر قرآن کے نظریے کو، اس کے علم کو پھیلانا شروع کر دیا۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے قوم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان کی بات سنو، سن کر اس کو قبول کرو اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنا معاشرہ تبدیل کرو۔ وہ جنوں کی جماعت تھی یا چھپ کر آنے والے عرب کے قبائل تھے جو دور دراز سے آتے تھے؟ مکہ والے قرآن سننے سے انکار کرتے ہیں، لیڈر اور سرداران قریش۔ اللہ نے عرب کے دیگر قبائل کے اندر سے لوگوں کو کھڑا کر دیا، جنوں کو کھڑا کر دیا، انہوں نے قرآن سن کر اپنی زندگی کا نظام العمل مرتب کر لیا۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ ایسے ڈٹ جائیں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم رسول، جنہوں نے دنیا میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا، کوئی مایوسی نہیں آئی، سستی نہیں آئی، ہر وقت اپنی قوم اور انسانوں کو کامیاب بنانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں، اللہ کے دین کا نظام حق کا تعارف کروا رہے ہیں، انسانی اخلاق ان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا وہ کامیاب گزرے ہیں لوگ۔ تو قرآن کہتا ہے آپ ان کامیاب لوگوں کے طریقہ کار کو اختیار کر کے اپنا دعوتی نظام مرتب کریں، اپنے دعوتی نظام سے انسانوں کے ذہن تیار کریں، ان انسانوں کی محنت سے اللہ تعالیٰ اگلا دور تیار کرے گا۔ آپ کا کام یہ ہے اس دین حق کی نسبتوں کو لوگوں کے دل و دماغ میں منتقل کرنا۔ اس لیے اگلی سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کا نام ہی محمد رکھا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی۔ والذین آمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر،
اس کتاب پر ایمان لا کر اس کو حق سمجھ کر اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اب قرآن پر عمل کرنے سے، قرآن کے تعلق سے ان کے اندر قرآن 3 چیزوں کی رہنمائی دیتا ہے، ان کو علم سکھاتا ہے، ان کو عقل دیتا ہے، ان کو عدل دیتا ہے، اور یہ 3 عین یہ کام کرتے ہیں عشق کی بنیاد پر۔ اب یہ 4 عین جمع ہو جائیں تو پھر انسان ترقی کرتا ہے۔ ایک علم کا عین، اور ایک عدل کا عین، اور ایک عمل کا عین، اور یہ تینوں عین ملتے ہیں، ان کی بیک پر کون سا عین ہوتا ہے؟ عشق کا عین ہوتا ہے۔ اب یہ 4 عین مل کر انسان کو عین بنا دیتے ہیں۔ عین عربی میں کہتے ہیں ایک مضبوط ذات، ایک مضبوط شخصیت، اس کو عین کہتے ہیں۔ تو یہ گویا ایک عین بن گیا۔ قرآن ہر انسان کو جو ڈھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، دوسروں کے پیچھے چل کر اپنی حیثیت کھو رہا ہے، اس کے اندر علم پیدا کرتا ہے، عقل پیدا کرتا ہے، عمل پیدا کرتا ہے، عشق پیدا کرتا ہے۔ اب اس کائنات میں اس کا وجود وہ مانا جاتا ہے، وہ ہر ایک چیز اس کو مانتی ہے۔ کیوں نہ مانے؟ بلال حبشی کو کون نہیں جانتا؟ جنت بھی جانتی ہے، زمین بھی جانتی ہے، آسمان بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتے ہیں، جبریل بھی جانتا ہے۔ آج ہمیں کوئی جانتا ہے؟ ہمارے ہاں ان کے ہاں کیا تعارف ہے؟ اللہ کے رسول کے ہاں ہمارا کیا تعارف ہے؟ اس تاریخ میں ہمارا کیا تعارف ہے؟ آج ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہمارا عین ہی کوئی نہیں، ہماری ذات ہی مجہول ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر، علم حق کو چھوڑ کر، قرآن کی عدل و انصاف کے اصولوں کو چھوڑ کر، اللہ کے عشق و محبت کا راستہ چھوڑ کر، دین حق کی عقل کا ایک حصہ اور کردار محو کر کے آج ہم گم ہو گئے اس کائنات میں، ہماری حیثیت ہی گم ہو گئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرو کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہو، دکان کھول پر بیٹھے ہوئے، اپنے مال میں بیٹھے ہوئے ہو، تم اللہ کے لیے گھر سے، وطن سے، اپنے وقت سے کوئی حصہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، کہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے۔ کیوں تمہاری مدد کرے؟ تم نے کیا کر کے دکھایا ہے؟ فرمایا ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کو اون کرو۔ آج یہ دین یتیم ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کے اندر دین اور قرآن یتیم ہے، اس کو اون کرنے والا کوئی بھی نہیں، اس کی بات ماننے والا کوئی بھی نہیں۔ مسلمان مانتے اوروں کی ہیں، دعوے ادھر کرتے ہیں، مانتے اوروں کی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہاری مدد اس وقت کرے گا جب تم اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو۔ پہلے تم تیار ہوگے پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد پہلے نہیں آئے گی، پہلے محنت کرو، جد و جہد کرو، میدانوں میں اترو، کھڑے ہو جاؤ، دیکھو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، 20 رکعت پڑھنے کے لیے مسلمان کے پاس وقت نہیں، سننے کے لیے پڑھتے تو حافظ قاری ہے، پیچھے سننے والوں کو مفت میں تکلیف رہتی ہے، ان کے لیے پریشانی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہو گیا؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے، قرآن پر غور کرو، اس سے زندگی کی رہنمائی لے کر کامیابی کے راستے پر چلو۔ اگر نہیں چلو گے وہ وقت آ رہا ہے، ان تتولوا، اگر تم پھر گئے، ادھر نہ آئے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں مسترد کر دے گا، تمہاری جگہ نئے لوگوں کو اسلام کی توفیق دے گا، اور تم سے یہ چھین لے گا واپس اپنا دین۔ جن لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان سے دین چھین کر ان کی نسلیں آج وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دین ہمیں شناخت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ہماری حیثیت قائم کرتا ہے، اس لیے اس دین کو اپنا دین سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الفتح میں فتح کا واقعہ سنایا، صلح حدیبیہ کا واقعہ سنایا۔ یہ بتا رہا ہے قرآن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی جماعت کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی۔ صلح حدیبیہ میں گئے، اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ فتح مبین کیا ہے؟ دشمن پر غلبہ ہو گیا، اور دشمن کے اندر سے آپ نے ان کے لوگوں کو دین حق کی طرف اپنی طرف مائل کرنے کا آپ کو راستہ اور پروگرام مل گیا۔ گئے تھے صلح حدیبیہ میں عمرہ کرنے کے لیے، صلح ہو گئی، 1500 صحابہ تھے، آپ کی جماعت کے لوگ،
اور انہوں نے اس دور میں رکاوٹ ڈالی مکہ والوں نے، آپ نے صلح کر لی۔ صلح کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مسلمان اور مکہ کے عام لوگ، ان کا آپس میں کاروبار، تجارت، لین دین، آنا جانا، عمرہ شروع ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی دیکھی، عمل دیکھے، اخلاق دیکھے، انہوں نے کہا یہ تو اصل لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں 1.5 سال کے عرصے میں، اور اللہ کے رسول جب 8 ہجری میں دوبارہ مکہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ کہاں 1.5 سال پہلے 1500 لوگ ہیں، اور 1.5 سال کے عرصے میں پورے عرب کی بڑی قوت اسلام میں داخل ہوگی۔ عمرو ابن العاص، خالد ابن الولید جیسے جرنیل مکہ کے نظام کو چھوڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے۔ قرآن اسی کے تو کہتا ہے فتح مبین ہے۔ فتح مبین کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اپنی عقل کا استعمال کر کے، معاہدات کے ذریعے اپنی طاقت کو بڑھا لیا۔ آج ہم صرف جنگوں کے ذریعے سے طاقت بڑھانا چاہتے ہیں، معاہدات کے ذریعے سے بھی طاقت بڑھ سکتی ہے، اور طاقت بڑھا کر آپ دین کو فتح، دین کی فتح کا راستہ آسان کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں اس کو بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اب یہ دین غالب کیسے ہوگا؟ ایک سچی جماعت کے ذریعے، عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس جماعت کے اوصاف بیان کیے۔ قرآن پر پیدا ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ وہ ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ رحماء اشداء علی الکفار، دشمن پر سخت، آپس میں رحم دل، رکوع اور سجدے کرنے والے، اللہ کی رضا جوئی میں ہر کام میں مصروف رہنے والے لوگ، یہ قرآن کی جماعت ہے۔ جب یہ میدان میں اترے گی تو فتح ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں قرآن کے علم اور نظریے پر جو سماج وجود میں آئے گا، معاشرہ وجود میں آئے گا، گھر وجود میں آئیں گے، خاندان اور زندگی وجود میں آئے گی، وہ عدل پر، محبت پر، تقوی پر، عدل و اخوت اور محبت اور عزت دینے پر وہ زندگی وجود میں آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو گھریلو، خاندانی، اجتماعی زندگی، سماجی زندگی کے اصول، 14-15 اصول اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اس صورت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی بنیاد پر اپنا گھریلو نظام مرتب کرنا چاہیے، تقوی کے اصول پر اپنی کامیاب ترین زندگی پیدا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں قرآن کی عظمت اور نفس انسانی کی عظمت کو بیان کیا۔ اب قرآن اگر انسان کے نفس میں آ جائے، اس کے دل و دماغ میں منتقل ہو جائے اور یہ وسوسوں سے نکل جائے۔ آج انسان کیوں تباہ ہوتا ہے؟ اس کے اندر وسوسے ہیں، برے خیالات ہیں، طرح طرح کے خیالات ہیں، یہ مشکوک قسم کی شخصیت ہے، بکھری ہوئی شخصیت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہمیں پتہ ہے اس کے اوپر کہاں کہاں سے وسوسے، خیالات، باطل افکار اس کے اوپر یلغار کر رہے ہیں، حملہ آور ہے۔ ہر وقت انسان پر دشمن قوتوں کے باطل افکار ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آپ انسان کے ذہن کو وہ زہریلا بنا رہے ہیں۔ لہذا قرآن کا علم اور دین حق کا یہ پروگرام یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں وسوسوں سے نکال کر یقین اور محکم اور مضبوط قوت بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کی عظمت اور اس کے پیغام کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر پوری دنیا میں حق اور انصاف کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے سورہ قاف میں اللہ نے آخری جملہ بیان فرمایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو کھڑا کر دیں، ان کو نصیحت دیں کہ جو آنے والے دنوں کے انجام کا ڈر رکھتے ہیں، وہ مستقبل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں خطرات سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آج وہ قرآن کے علم کو لے کر وہ آنے والے دور کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور تعمیر کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ زاریات میں اس کو بیان فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کے اس پیغام کو قبول کر کے زندگی کا نیا دور،
جو قرآن حکیم دینا چاہتا ہے وہ نصیب فرمائے۔ یہاں سورہ قاف سے یہ آخری منزل شروع ہو رہی ہے قرآن حکیم کی اہمیت اور عظمت کا، یہ آخری سلسلہ ہے صورتوں کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باقی جو قرآن پاک ہے اس کی معلومات، اس کے اندر کے مندرجات، اس کی تعلیمات سابقہ کتابوں سے ماخوذ ہیں، اور قرآن کا علم، قرآن کا جو اپنا حصہ ہے، قرآن حکیم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں یہ اس قاف سے لے کر آخر تک کی صورتوں کے اندر ہیں۔ یہ قرآن حکیم، اصل قرآن حکیم، گویا ساری تعلیمات کا لب لباب اب یہ آخری منزل میں ہے۔ اس لیے آخری منزل یہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا جامع پروگرام ہے۔ اس کو پورے طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اس کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اس حصے کو قاف سے لے کر آخر تک کثرت سے نمازوں میں پڑھتے تھے، خطبوں میں پڑھتے تھے، بچوں کو، بچیوں کی تعلیم دینے کے لیے اس پروگرام کو پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم